اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کی لازمی شرط اخلاص ہے، اور اس بات کی تاکید قرآن مجید نے بھی بار بار کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن نے تو کہا ہی ہے کہ یعبدون اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اپنے دین کو صرف اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اخلاص کے دو پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ زندگی کے حصے اور بکھرے نہیں کیے جا سکتے، کہ ایک حصہ یا کچھ حصے اللہ اور اس کی مرضی اور خوشنودی کے لیے ہوں، اور کچھ اور حصے جو ہوں وہ کسی اور کی مرضی اور خوشنودی کے لیے۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے اصول اور اس کی خوشنودی کے خاطر ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے تو اس کے معنی عملی زندگی بھی ہے، لیکن عملی زندگی سے بڑھ کر دل کی زندگی۔ عمل کی زندگی میں تو آدمی کام تو بہت سارے کرتا ہے، لیکن ان سب کا رخ اور مقصود جو ہے وہ ایک ہی رہنا چاہیے۔ اور دل میں بھی دوسری محبتیں اور دوسری وفاداریاں ہو سکتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ پورے کے پورے دل پر جو وفاداری اور جو محبت غالب ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اس لیے صرف اسی کی خوشنودی کی تلاش اور اسی کی رضا کی تلاش ہونی چاہیے۔ جہاد ہو یا انفاق ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہو یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ سارا کام اسی لیے ہو۔ چنانچہ جو لوگ کے دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم تم سے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنا بدلہ اور جزا مطلوب ہے۔